أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه فأنتم له منكرون. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. سورۃ الانبیاء کا درس چل رہا ہے. غالباً آج تیسرا درس ہے اس سورت کا، اور آج جو درس میں آیت پڑھی گئی ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، کہ قیامت کے دن ایسی ترازو لا کے رکھیں گے جو سراسر انصاف والی ہوگی. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ، اور اگر کوئی عمل معمولی رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے بھی سامنے لے آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جو انسانوں کے نامہ اعمال تولنے کے لیے جو ترازو لگائی جائے گی، جس پر وزن تولے جائیں گے، اعمال کا وزن تولا جائے گا. اعمال گننے کا تذکرہ نہیں ہے، اعمال تولنے کا تذکرہ ہے. اعمال میں تعداد مقصود نہیں ہے، اعمال میں اخلاص وزن مقصود ہے، اور وزن آتا ہے اخلاص سے، کہ جو عمل اللہ کے لیے کیا جائے اس میں وزن ہوتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ، ہم وزن کریں گے، اعمال کا وزن کریں گے کہ تم نے جو نیک کام کیے کس کے لیے کیے. تو اعمال کا وزن، اعمال وزنی اسی وقت ہوتے ہیں جب اعمال اللہ کے لیے کیے جائیں. اور جب کوئی نیک کام ہو، چاہے وہ نماز ہو، صدقہ ہو، کوئی بھی عبادت ہو، دکھاوے کے لیے کیا جائے تو اس کا تو وزن ہی نہیں ہوگا، اس پر کوئی اجر بھی نہیں ملے گا. ترازو کس طرح کا ہوگا؟ حدیث میں اس کی وضاحت آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اتنا بڑا ترازو ہوگا کہ اگر سارے آسمان اور زمین بھی اس پہ رکھا جائے تو وہ بھی اس پہ رکھ دیا جا سکتا ہے. اتنا وزن، اتنا بڑا ترازو ہوگا. اس ترازو کا بتا رہے ہیں کہ ہر وزنی چیز کو وہ آسانی سے تول دے گا. آسمان و زمین سے بڑھ کر کیا وزنی چیز ہوگی، وہ بھی اس ترازو پر تل جائے گی. جب انسانوں کے نام اعمال اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا، نام اعمال کا وزن ہو رہا ہوگا، اس وقت جو شخص کامیاب ہوگا تو میزان عدل پر ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہوگی. وہ اعلان کرے گا نام لے کر کے فلاں شخص کامیاب ہو گیا، اس کا وزن اچھا نکلا ہے، نیکیوں کا پلڑا جھکا ہوا نکلا ہے، کامیاب ہو گیا. اور پھر وہ کامیابی ایسی ہوگی کہ اس کے بعد ناکامی نہیں ہوگی. اور اگر خدا نہ کرے کسی کے نام اعمال میں گناہ کی کثرت نکلی تو فرشتہ اعلان کرے گا فلاں شخص ناکام ہو گیا. اور پھر اس کی ناکامی ایسی ہوگی کہ اس کے بعد کامیابی کی کوئی راہ نہیں ہے، امید نہیں ہے. ایک اور حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس موقع پر کوئی اپنے گھر والوں کو بھی یاد رکھے گا جس وقت اعمال وزن کیے جا رہے ہوں گے، اللہ کے سامنے حساب کتاب ہو رہا ہوگا، ہر شخص کھڑا ہوا ہوگا، کہ اس وقت گھر والے یاد آئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں سب اپنے گھر والوں کو بھول جائیں گے. وہ ہے نا، ہر ایک دوسرے سے بھاگتا ہوگا. وہ 3 جگہیں آپ نے فرمایا، ایک تو جس وقت انتظار ہوگا
کہ نیکی کا پلہ بھاری ہوتا ہے، یہ گناہوں کا پلہ. جب وزن تل رہے ہوں گے، اعمال تل رہے ہوں گے، دیکھے جا رہے ہوں گے، تو انسان انتظار میں ہوگا کہ پتہ نہیں نیکیاں زیادہ نکلتی ہیں، گناہ زیادہ نکلتے ہیں. تو اس وقت کہنے کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، بہن بھائی ہوں یا والدین ہوں، میاں بیوی ہوں، سب بولے ہوں. اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ جب اعمال کا فیصلہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہوگا، اعمال نامے اچھال پھینکے جائیں گے، ہواؤں میں اڑائے جائیں گے. قرآن کریم میں بھی آتا ہے. تو جس کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں آئے گا وہ کامیاب، جس کا الٹے ہاتھ میں ہونا کام. تو کہنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس موقع پر بھی سب پریشان ہوں گے، ایک دوسرے کو بھولے ہوئے ہوں گے، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا کہ پتہ نہیں وہ نام اعمال کس ہاتھ میں آتا ہے. اور تیسرا آپ نے فرمایا پل صراط پر. یہ 3 موقع ایسے ہیں کہ جہاں پر کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، سگے بھول جائیں گے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے کہ ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ میرا غلام ہے، مجھے ستاتا بھی ہے، تنگ بھی کرتا ہے، میں اس کو مارتا بھی ہوں، یعنی اس کی غلطی پر اس کو سزا دیتا ہوں، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی تمہاری غلطی، اس کی غلطی اور تمہاری پٹائی کا وزن کیا جائے گا. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ترازو لگائیں گے، اس کی غلطیوں کا اور تمہاری پٹائی کا، ڈانٹ ڈپٹ کا، سختی کا وزن کیا جائے گا. اگر تو برابر سرابر نکلے کہ غلطی کے برابر تم نے سختی کی تو بچ جاؤ گے، اور اگر زیادہ پٹائی ہو گئی، غلطی کم تھی تو پکڑے جاؤ گے. تو گھبرا گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے سے، گھبرا گئے. فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری کوئی بچاؤ کی صورت نہیں سوائے یہ کہ میں اس کو آزاد کر دوں. اور جا کر آزاد کر دیں، غلام کو آزاد کر دیں کہ بچاؤ جاؤ. بچاؤ کی صورت نہیں، تمہاری غلطی سے ملازمین کو ان کی غلطی پر ڈانٹنا. کتنا ڈانٹنا ہے؟ جتنی غلطی اتنا ہے، اس سے زیادہ ڈانٹ دیا. جتنی غلطی اتنا ڈانٹا تو بچ جاؤ گے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، عموماً زیادہ ہو جاتا ہے، یہ پکڑے. تو اس موقع پر یہ حدیث تفاسیر میں لکھی ہے، تفسیر معارف القرآن میں یہ حدیث لکھی ہے کہ اس کو کہتے ہیں اعمال کا محاسبہ، کہ اپنا محاسبہ کرتے رہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ظلم تو نہیں کر رہے ہیں. تو یہاں تک تو یہ اعمال نامے اور ترازو سے متعلق کچھ باتیں دیں. اللہ فرما رہے ہیں وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں بھائی، ہمیں ضرورت نہیں ہے جھمگٹا لگانے کی، ہم اکیلے کافی ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو حق و باطل کا ایک معیار، ایک روشنی عطا کی تھی، اور ان متقی لوگوں کے لیے نصیحت کا سامان عطا کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حق و باطل میں تمیز کرنے کے لیے ایک روشنی، اس سے مراد معجزہ ہے. معجزات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، جس کے ذریعے سے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. الذین یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون، جو دیکھے بغیر اپنے پروردگار سے ڈریں اور جن کو قیامت کی گھڑی کا خوف لگا ہوا ہو. وہذا ذکر مبارک انزلناہ، اور یہ قرآن برکت والا پیغام ہے، نصیحت ہے جو ہم نے نازل کیا ہے. افانتم لہ منکرون، کیا پھر بھی تم اسے ماننے سے انکار کرتے ہو؟ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، تفصیلی تذکرہ ہے، تفصیلی واقعہ ہے جو آپ لوگوں نے کئی دفعہ سنا ہوگا، کہ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کی کوشش بہت کی. جب سمجھ میں نہ آئی تو سمجھانے کا ایک دوسرا راستہ اختیار کیا، دوسرا انداز. اور وہ انداز یہ تھا کہ جن بتوں کی قوم عبادت کیا کرتی تھی، ان بتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑنا چاہا. اور دن کون سا اختیار کیا؟ جس دن قوم کے لوگ عید مناتے تھے. تو ساری قوم کے لوگ عید منانے کے لیے شہر سے باہر نکل کر میلہ اور خوشیاں مناتے تھے، میلے لگتے تھے، خوشیاں مناتے تھے. تو جس دن قوم کے لوگ عید کی خوشیاں منانے جانے لگے شہر سے باہر، تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے معذرت کر دی جانے سے کہ بھائی میں جسمانی لحاظ سے صحت مند نہیں ہوں، یعنی میرا دل دکھی ہے، میں غمگین ہوں، بیمار ہوں اندرونی طور پر، کہ تم سب گمراہیوں میں پڑے ہو، تو میں اس طور پر بیمار ہوں اندرونی، میں نہیں جا رہا. تو نہ جانے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک معذرت کا راستہ اختیار کیا اور جانے سے انکار کر دیا. ساری قوم چلی گئی. جب سب چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کلہاڑا لیا اور بت کدے میں گھسے، بت خانے میں، اور بتوں کو مارنا شروع کیا.
کسی کا ہاتھ تو کسی کا پاؤں تو کسی کے ناک تو کسی کا سر توڑتے ہوئے آخر میں بڑے بت کے کندھے پہ لا کر کلاڑا رکھ دیا۔ جب قوم کے لوگ آئے انہوں نے یہ منظر دیکھا تو ان کو بڑا افسوس، بڑا غصہ، ہمارے بت، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ تو کہنے والے نے کہا کہ ہمارے بتوں کو ایک ہی شخص بولا جاتا ہے، ابراہیم، اسی کو پکڑ کے لاؤ۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیا؟ آپ نے کہا اچھا تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ ان سے پوچھو نا جو تمہارے معبود ہیں، یہ خود بتائیں گے نا تمہیں تو ان پر یقین ہے نا، تو ان سے رپورٹیں لو، مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہوں؟ یہ بتائیں گے مجرم کون ہے، یہ بتائیں گے کرنے والا کون ہے، ان سے پوچھو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو اگر تمہیں ان پر یقین ہے۔ تو قوم کے لوگ پریشان، شرمندہ کہ ہم ان سے کیا پوچھیں، تو بولتے ہی نہیں، خود ہی ان کو شرمندگی، اللہ تعالیٰ نے شرمندگی کو قرآن میں ذکر کیا ہے، ہم ان سے کیا پوچھیں، یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں، ہمیں تو پتہ ہے۔ اے ابراہیم تم ہی سچ بتاؤ تمہیں نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں نے ہی کیا ہے، میں نے کیا ہے۔ اب جب تم لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ تو بولتے نہیں ہیں تو تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پر، ایک ایسے پر کی عبادت کرتے ہو جو بول نہیں سکتے۔ اگر بول سکتے ہوتے تو کم از کم اپنا بچاؤ تو کرتے، چلو اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے تھے کم از کم بتاتے تو کس نے مارا ہے، یہ تو بتا بھی نہیں سکتے اور تم اس بات کو اعتراف بھی کر رہے ہو کہ بولتے نہیں ہیں۔ تو میں تمہیں یہی چیز سکھانا چاہ رہا تھا کہ جو بولتا نہ ہو، جو اپنا بچاؤ نہ کرتا ہو، جو نفع نقصان سے اپنے کو بچا نہ سکتا ہو، تکلیف سے، تو وہ تمہارے لیے کیا کرے گا؟ وہ اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اتنا بڑا کام کس نے کیا تھا کہ اللہ کی وحدانیت اور بتوں کا مجبور ہونا، بیکار ہونا ثابت کرنا، یہ کچھ نہیں ہے۔ قوم کے لوگوں میں غصہ تھا اور وہ غصے میں مجبور تھے، جواب دینے کے قابل نہیں تھے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی دلیل دے دی نا کہ اگر یہ بولتے ہوتے تو بتاتے، اور یہ کچھ کرنے کے قابل ہوتے تو بچاتے اپنے آپ کو، نہ انہوں نے بچاؤ کیے میرے آگے، نہ بتا رہے کس نے کیا، تو یہ تو بیکار ہیں، یہ تو معبود نہیں ہو سکتے۔ تو قوم کے لوگ نے جب دیکھا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تو غصے میں ایک ہی فیصلہ کیا کہ اس کو مارو، ان کو جلاؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے ایک بہت بڑی آگ، تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس آگ کی تیاری میں ساری قوم کے لوگوں نے حصہ لیا۔ اتنی بڑی آگ کہ کئی دنوں تک جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لائی جا رہی تھیں، اور جب وہ آگ جلی تو اس کی تپش اتنی اونچی تھی، اتنی تیز تھی کہ آسمانوں سے اگر کوئی پرندہ اڑتا تو وہ بھی جل کر نیچے گر جاتا، اس آگ کی تپش اتنی تھی۔ اب ان کو فکر ہوئی کہ ڈالے کس طرح، جو ڈالے گا وہ بھی تو جائے گا ساتھ میں، بیچ میں ڈالنا تھا نا، آگ کے بیچ میں ڈالنا تھا نا، سائڈ میں تو نہیں ڈال سکتے تھے، اتنی بڑی آگ۔ تو اب پریشان ہو، شیطان نے آگر ان کو مشورہ دیا کہ من جنیق کے ذریعے، توپ کے ذریعے ڈالو۔ یہ شیطانی مشورہ کہ توپ کے ذریعے ان کو رکھو، من جنیق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی دی توپیں، پتھر لگا کر جو پھینکتے تھے نا، اس کے ذریعے سے ان کو اس آگ میں پھینکو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اتنا مشورہ ہو رہا ہے، اتنی آگ لگائی جا رہی ہے، اتنی تکلیفوں کا سامان ہو رہا ہے، توپ کے ذریعے پھینکا جا رہا ہے، فرشتے ہل گئے، سارے فرشتے اللہ کے پاس پہنچ گئے، اللہ خلیل اللہ ہیں، آپ کے دوست ہیں اور ہمارے بھی دوست ہیں، جن سے آپ محبت کرتے ہیں ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے حدیث سنائی تھی نا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو فرشتوں سے کہتے ہیں ہم تم بھی ان سے محبت، تو ہمارے بھی محبوب ہیں، آپ کے بھی محبوب ہیں، آپ کے بھی دوست ہیں، ہمارے بھی، ہم سے نہیں دیکھا جا رہا ہے تکلیف، ہم نہیں دیکھ سکتے ابراہیم کی تکلیف، کچھ بتائیں۔ اللہ نے کہا جس کو جو ابراہیم کی مدد کرنی کرے، میری طرف سے اجازت ہے۔ فرشتے پہنچے ایک ایک کر کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آئے، سارے فرشتے آئے، اے ابراہیم مدد کی ضرورت ہے، ضرورت تو ہے، بتاؤ میں تمہارے کیا کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ میرے لیے کافی ہے۔ سب کو ایک ہی جواب دیا، ضرورت تو ہے لیکن اس اللہ کی ہے، مدد تو چاہیے صرف اس اللہ کی چاہیے، بچنا تو ہے لیکن اس اللہ سے امید ہے، یعنی میری فریاد صرف اللہ پوری کریں گے، مجھے تم لوگوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، سب کو منع کر۔ یہ اس کو کہتے ہیں خالصتاً اللہ کی ذات پر بھروسہ اور ایک اللہ سے ہی مانگنا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی شان ہوتی ہے کہ اس قدر بڑا منظر، آگ، شعلے بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی، اس آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، جبرائیل کی آفر کہنا چاہیے، جبرائیل کی طرف سے آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تیار ہیں آپ کی مدد کے لیے، لیکن ابراہیم صاحب نے کہا مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے۔ چنانچہ جب سب کو منع کر دیا تو پھر اللہ نے مدد کرنا، لیکن جبرائیل مدد کرتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرتے تو کیا کرتے؟ قوم کو مارتے،
ساری قوم ہلاک ہو جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. جو بھی فرشتہ یا کوئی بھی ابراہیم علیہ السلام کی مدد کس طرح کرتا؟ آگ تو بجھانے سے رہے، اتنی بڑی آگ. تو اللہ تعالیٰ نے مدد کرنے کا اپنی شان کے مطابق کام کیا کہ اسی آگ کو ٹھنڈا کر دیا جو کوئی نہیں کر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد ایسے کری جو ابراہیم آگ کو ٹھنڈا کر سکتے تھے. اور کوئی فرشتے، سارے فرشتے بھی ان کے پاس اتنی طاقت تو تھی کہ آگ بجھا سکتے تھے، آگ سے ابراہیم علیہ السلام کو بچا سکتے تھے، لیکن آگ کو ٹھنڈا کرنا، گرم کو ٹھنڈا کرنا، یہ اللہ ہی کی قدرت ہے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد اس طرح کی کہ اسی آگ کو ٹھنڈا کر دیا جو کوئی نہیں کر سکتا. اس کو کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کو آتے تو ایسے کرتے جو کوئی نہیں کر سکتا. وہاں سے راستہ اور صورت اور سبیل نکلتی ہے جو کوئی نہیں کر سکتا. انسان کہتا ہے ارے میری تو عقل حیران لگی کیسے ہو گیا. تو بھائی جب اللہ مدد کو آتے تو پھر ایسے ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا. تو ابراہیم علیہ السلام کی مدد کو سب آ رہے تھے، سب کر سکتے تھے، آگ کو کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا تھا. یہ اللہ نے کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اور ہم نے آگ سے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلام، زیادہ ٹھنڈی نہیں ہونا، وسلام ایسی ہو کہ سردی بھی نہ لگے. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میری زندگی کے سب سے زیادہ مزے کے دن، خوشی کے دن، اور کہنا چاہیے عیش کے دن، آرام کے دن، وہ 7 دن جن 7 دنوں میں آگ میں رہا ہوں. قوم نے آگ میں ڈال کے بیٹھی ہوئی کب جلیں گی ابراہیم؟ 7 دن تک قوم بیٹھی رہی. قوم کے لوگ 7 دن تک بیٹھے رہے، ساری قوم کے لوگ تماشا ابراہیم دیکھنے کے لیے کہ کب ابراہیم جلیں گے. اور اللہ کا حکم تھا. ابراہیم آگ میں بیٹھے ہوئے مزے کر رہے، کہہ رہے ہیں یہ 7 دن زندگی کے مزے والے دن تھے، سب سے زیادہ مزیدار دن تھے. تو یہ سب کچھ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. اللہ نے اپنی قدرت دکھائی. دیکھیے گا ترجمہ. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اور ہم نے ابراہیم کو وہ سمجھ بوجھ عطا کی تھی من قبل وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، جو ان کے لائق تھی اور ہم انہیں خوب جانتے تھے. اذ قال لأبيه وقومه، وہ وقت یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے آگے تم دھرنا دیے بیٹھے ہو. عاکفون مانے جمع بیٹھے ہو، بتوں کے سامنے. عاکفون مانے حضرت نے ترجمہ کیا دھرنا دیے بیٹھے ہو، یعنی جم کر بیٹھے ہو. عاکفون معتکف، اعتکاف، جو مسجد میں آ کر بیٹھ جاتا ہے. تو یہ اپنے بتوں کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کیا فائدہ ان کے سامنے جمع بیٹھے ہو، اللہ کے سامنے بیٹھو گے فائدہ بھی ہوگا. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، قوم کے لوگ کہنے لگے بات سنو، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا، ان کی عبادت ہم بھی ایسے کریں گے. قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا مطلب؟ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں ہیں، یعنی وہ غلط کر رہے تھے تم بھی غلط کر رہے ہو. قالوا وجئتنا بالحق ام من اللاعبین، انہوں نے کہا کیا تم ہم سے سچ مچ کی بات کر رہے ہو یا دل لگی کر رہے ہو؟ یعنی جو تم ہمیں گمراہ کہہ رہے ہو، غلط کہہ رہے ہو، یہ سچ میں کہہ رہے ہو یا دل لگی کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ یہ معبود کسی کام کے نہیں ہے، بلکہ تمہارا پروردگار وہ ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے، جس نے ساری چیزیں پیدا کی ہیں. وانا علیکم من الشاہدین، اور میں اور لوگوں میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وہی ہے، تم غلط ہو. تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، اور اللہ کی قسم جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایسا کام کروں گا جن سے ان کی حقیقت کھل جائے گی. ابراہیم علیہ السلام نے یہ ایک ایسی بات کہی جو ان میں سے کچھ لوگوں نے سنی ہوگی، کچھ نے نہیں سنی ہوگی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ہی ان کو کہہ دیا تھا کہ میں کچھ کرنے والا ہوں. اور ان کو بھی پتہ تھا کہ ہمارے بتوں کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے، کیونکہ بتوں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی زیادہ تردید اور اتنی زیادہ مذمت اور برائی کرتے تھے کہ ان کو پتہ تھا کسی بھی وقت ہمارے بتوں کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے. ان کو پتہ تھا، اور یہ بھی پتہ تھا کہ ہمارے بت کو اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے. فجعلہم جزادا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، چنانچہ ابراہیم نے ان کے بڑے بت کے سوا سارے بتوں کو ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں. قالوا من فعل هذا بآلہتنا، کہنے لگے وہ لوگ یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کیا؟ انہ لمن الظالمین، بڑے ہی ظالم ہے. قالوا سمعنا فتى، ان میں سے ایک نے کہا فتن، ایک نوجوان ہے، یقال لہ ابراہیم، جس کو ابراہیم کہتے ہیں، اسی نے کیا ہوگا یہ جو ہمارے بتوں کے بارے میں بہت برا کہتا ہے. قالوا فأتوا به على أعين الناس، کہنے لگے لیا اس کو سب پکڑ کے، لعلهم يشهدون، تاکہ ہم معلوم کریں ان سے. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم تم نے یہ کیا ہے ہمارے بتوں کے ساتھ؟
قال بل فعل، ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں، بلکہ جو ان کے سردار نے اس نے کی ہوگی، اس سے پوچھو نا، یہ بتائے گا۔ کبیرہم ھذا فاسألوہم، فاسألوہم، اس سے سوال کرو، ان کانوا ینطقون، اگر وہ بولتا ہے نا، تمہارا بڑا اعتماد ہے، ینطقون مانے بولنا۔ فرجعوا الی انفسہم، سب کے سب اپنے دل کی طرف جھک گئے۔ رجعوا مانے الی انفسہم، شرمندگی سے سب کے سر جھک گئے۔ کس بات پر شرمندگی؟ تو بولتے ہی نہیں، ہم کہاں سے ان سے پوچھیں گے؟ شرمندگی کس بات پر تھی ان کو؟ ابراہیم کہہ رہا ہے ان سے پوچھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا تھا نا، اور ہم کیا ان سے پوچھیں، تو بولتے نہیں، تو ہماری شرمندگی گردنیں جھک گئی۔ فقالوا انکم انتم الظالمون، اپنے آپ کو کہنے لگے ارے ہم ہی ظالم ہیں، ہم ہی غلطی پر ہیں، کیا ان سے پوچھیں گے، وہ تو کچھ بولتے ہی نہیں ہیں۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، دیکھیں نکسوا علی رؤوسہم، سر جھک گئے، شرمندگی سے سر جھک گئے۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، کہنے لگے ارے تمہیں تو معلوم ہے ابراہیم یہ بولتے کہاں ہیں۔ لقد علمت، تم تو جانتے ہو، ما هؤلاء ينطقون، یہ کہاں بولتے ہیں، تم کیا کہہ رہے ہو، ان سے پوچھو، کو پوچھنے کی بات ہے، ان سے کیا پوچھیں ہم۔ قال، اب ابراہیم علیہ السلام کو مسئلہ حل ہو گیا، جب انہوں نے اپنے منہ سے کہہ دی تو بولتے نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے فوراً دعوت دی۔ افتعبدون من دون اللہ، کہ تم اللہ کے چھوڑ کر ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہو، ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، تمہیں کیا بچائیں گے، اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے، تمہارا کیا بچاؤ کریں گے مصیبتوں سے، بچانے والی ساتھ تو اللہ کی ہے۔ اف لکم، اف ہے، تف ہے تم پر، اف مانے تف، ہم لوگ کہتے ہیں نا اردو میں تف، تمہاری عقلوں پر، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، افلا تعقلون، کاش کہ تم سمجھتے۔ اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں رہا، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، ان کے پاس کوئی جواب نہیں آیا، تو انہوں نے کیا کیا، حرقوہ وانصروہ، باتیں نہیں کرو زیادہ، جلاؤ اس کو، حرقوہ مانے جلاؤ، وانصروہ آلہتکم ان کنتم فاعلین، اور اس شخص، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، کہنے لگے اپنے خداؤں کی مدد کرو، خدا ہماری مدد نہیں کرے، خداؤں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، یہ ان کے جملے ہیں۔ کہنے لگے حرقوہ، ابراہیم کو جلاؤ، وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو، تمہارے خداؤں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ قلنا یا نار کونی، اللہ نے کیا کہا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، آگ سے اللہ فرما رہے ہیں اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا، زیادہ ٹھنڈی نہیں ہونا، سلامتی والی رہنا، نہ جلانا نہ ٹھنڈی کی وجہ سے تکلیف پہنچے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بڑا منصوبہ بتایا، مگر نتیجہ کیا ہوا کہ ہم نے انہی کو ناکام کر دیا۔ اللہ فرما رہے ارادوا به کیدا، انہوں نے ابراہیم کے ساتھ بہت بڑا منصوبہ بنا کر بہت کچھ کرنا چاہا، کیا ہوا، اخسرین، آخرکار وہی ناکام ہوئے، آخرکار وہی لوگ ناکام ہوئے، نتیجہ کیا نکلا کہ وہی ناکام ہوئے۔ یہاں تک وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے انہیں لوط کو بچا کر، اور ہم نے انہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اور ولوطًا اور حضرت لوط علیہ السلام کو بچا کر إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اس طرف لے گئے جس میں ہم نے دنیا جہاں کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو انعام کے طور پر اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور یہ دونوں نیک تھے، یعنی سب کے سب کیا تھے، نیک تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی عمر میں اولاد عطا فرمائی تھی، تو یہ ساری قربانیاں تھیں اللہ تعالیٰ، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ انعام عطا فرمائے۔ اللہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں حبنا لہو اسحاق و یعقوب، ہم نے ابراہیم کو انعام کے طور پر یہ عطا فرمائے، کیونکہ انہوں نے ہمارے دین کی خاطر بہت قربانیاں دی ہیں، بہت ساری قربانیاں دی، تو ہم نے یہ ان کو دیا ہے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، سب کے سب نیک تھے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا، اور ان سب کو ہم نے پیشوا بنایا، سب کے سب پیشوا تھے، مقتدی تھے، نبی تھے، یہدون بِأَمْرِنَا، اور جو اللہ کے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کو وحی کے ذریعے نیکیاں کرنے کا، نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا کہا۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا فرمایا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي، اور حضرت لوط کو ہم نے اس بستی سے نجات دی جس بستی کے لوگ گندے کام کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی پر جو اللہ کا عذاب آیا تھا پتھروں کا، میں نے گزشتہ درس میں پوری تفصیل سے بیان کر دیا تھا سورہ ہود میں، اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، وہ سارے کے سارے لوگ کون تھے، فاسق تھے۔
وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے اپنی رحمت میں حضرت لوط کو داخل کیا اس لیے کہ وہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد۔